قصہ پہلے درویش کا، یمن کا سوداگر۔ پہلا درویش جو کہ یمن کا سوداگر ہے، اس کا قصہ بیان اس طرح ان دو اشعار سے کرتا ہے: یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو، جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ پہلا درویش یہ دو اشعار کہہ کر اپنے قصے کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ملک یمن کے ملک التجار خواجہ احمد کا لڑکا ہوں۔ میری عمر 14 برس کی ہوگی جس وقت میرے والدین فوت ہو گئے تھے۔ بہن کی شادی ایک تاجر سے ہو چکی تھی۔ والدین کے بعد ملی دولت عیش و عشرت میں نے برباد کر دیے۔ جب کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تو میں اپنی بہن کے گھر گیا۔ بہن نے مہینوں خاطرداری کرنے کے بعد سمجھا بجھا کر 50 تورے اشرفی کے ساتھ قافلے کے ہمراہ تجارت کرنے کے لیے دمشق بھیجا، یہ کہہ کر کہ تو میری آنکھوں کی پتلی ہے، تجھے نظر سے جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مردوں کا یوں نکھٹو بن کر کھانا اچھا نہیں۔ میں نے اپنا اسباب تجارت خرید کر ایک تاجر کو دیا، اس سے کاغذات لکھوائے اور خود خشکی کے راستے دمشق روانہ ہوا۔ رات تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے پھاٹک بند تھا، اس لیے باہر رکنا پڑا۔ پہلا درویش جو کہ یمن کے ملک التجار خواجہ احمد کا لڑکا ہے، جس کی عمر جب 14 برس کی تھی اس وقت ان کے والدین انتقال فرما گئے تھے۔ والدین کی مال و دولت اس کو ورثے میں ملی تھی جسے اس نے عیش و عشرت میں گنوا دیے۔ جب کھانے کے لالے پڑ گئے تو وہ اپنی بہن کے گھر گیا۔ اس کی بہن کی شادی ایک تاجر سے ہوئی تھی۔ اس کے گھر، اپنی بہن کے گھر وہ کچھ نہ رہا، لیکن اس کی بہن 50 تورے اشرفی دے کر اسے کہا کہ دمشق جاؤ اور تجارت کرو، یوں بیکار نکما بن کر گھر میں بہن کے گھر رہنا یہ صحیح بات نہیں۔ میں نے تجارت کرنے کے لیے سامان خریدے اور ایک تاجر کو وہ سامان دے کر روانہ کیا اور خشکی کے راستے سے میں دمشق پہنچا۔ رات دیر تک پہنچا تھا، اس وجہ سے وہاں کا پھاٹک بند تھا، اس لیے باہر مجھے رکنا پڑا، انتظار کرنا پڑا۔ پھاٹک کے باہر قالین بچھا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ قلعے کی دیوار پر سے کانٹھ کا صندوق گزرتے ہوئے میرے پاس آیا، جس میں ایک زخمی حسینہ تھی۔ فجر بعد اسی صندوق کو لے کر میں شہر پہنچا۔ شہر پہنچ کر ایک حویلی کرائے پر لی۔ حسینہ کی تیمارداری کے لیے عیسیٰ جراح حجام کو بلایا۔ عیسیٰ جراح نے نیم کے پانی سے زخموں کو دھویا۔ 40 دن کا وقت دیا۔ میرا اسباب تجارت لیے سوداگر آ پہنچا۔ میں مال کو اونے پونے دام میں بیچ کر حسینہ کی علاج میں لگ گیا۔ جب وہ حسینہ غسل شفا کی تو اس نے خلعت اور اشرفیہ حجام کو دی اور مجھ سے کہا، خبردار، اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ ماریو۔ میں نے اس کی مرضی کے بغیر ایک کام نہیں کیا۔ رات کا وقت جب درویش پھاٹک کے باہر قالین بچھا کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ قلعے کی دیوار سے ایک صندوق گزرتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اس صندوق کو وہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک حسینہ زخمی اس میں قید ہے۔ اسے کسی طرح باہر نکالا اور صبح ہوتے ہی وہ شہر گیا اور ایک حویلی کرائے پر لیا اور
اس کی تیمارداری کے لیے، اس حسینہ کی تیمارداری کے لیے درویش نے ایک جراح عیسیٰ نامی جراح کو بلایا اور اس کی تیمارداری کرنے لگا۔ 40 دن کا وقت اس جراح نے دیا اور 40 دن کے بعد جب وہ حسینہ غسل شفا کر کے جراح کو خلعت اور اشرفیہ دی اور درویش کو یہ کہا کہ ہر وقت میری بات مانا کرنا، کیونکہ وہ پہلا درویش اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ اس حسینہ کی ہر بات کو مانتا۔ جب میرا سارا روپیہ ختم ہو گیا تو اس حسینہ نے قلعے کے قریب ترپولا کی ایک حویلی کے مالک سیدی بہار کو میرے ہاتھ ایک رقعہ بھجوایا۔ سیدی بہار نے غلام کے ہمراہ 11 بدر اشرفیوں کے بھجوا دیے۔ حسینہ نے 2 تورے اشرفی مجھے دے کر اپنے لیے جواہر اور بیش قیمت خلعتیں خریدنے کے لیے نوجوان سوداگر یوسف کی دکان پر چوک میں بھیجا۔ میں یوسف سوداگر کی دکان پر پہنچا اور اس سے سامان خریدا تو جان پہچان ہو گئی۔ اس نے دعوت دی، میں نے یہ دعوت والی بات حسینہ سے کی تو اس نے مجھے دعوت قبول کرنے کو کہا۔ پہلا درویش پھاٹک میں اس حسینہ کو زخمی پا کر صبح سویرے شہر کو آتا ہے، کی تیمارداری میں لگ جاتا ہے اور عیسیٰ نامی جراح کو بلایا جاتا ہے۔ وہ 40 دنوں تک اس کی تیمارداری کرتا ہے۔ اس درمیان میں اس کا جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ سامان کو وہ کسی طرح اونے پونے دام میں بیچ کر وہ سارے روپے اس حسینہ کی تیمارداری میں لگا دیتا ہے۔ جب سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو حسینہ سیدی بہار نامی غلام کے پاس درویش کو بھیجتا ہے۔ درویش کے ہاتھوں ایک رقعہ بھیجتا ہے۔ سیدی بہار نے غلام کے ہمراہ 11 بدر اشرفیوں کی بھیجوائے اور حسینہ 2 تورے اشرفی دے کر اسے درویش کو جواہر اور بیش قیمت خلعتیں خریدنے کے لیے نوجوان یوسف سوداگر کی دکان میں بھیجتی ہے۔ جواہر اور خلعت خریدنے کے لیے یوسف سوداگر کی دکان پہنچتا ہے اور درویش اور یوسف سوداگر کے درمیان میں دوستی ہو جاتی ہے۔ یوسف سوداگر اسے دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت والی بات وہ درویش حسینہ سے کہتا ہے اور وہ حسینہ اسے کہتی ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، تمہیں دعوت قبول کرنا چاہیے۔ بھائی یوسف سوداگر کی دعوت میں اس کے گھر میں گیا۔ وہ مجھے خوشنما باغ میں لے گیا، شراب پلائی، پھر اس نے مجھ سے اجازت لے کر اپنی معشوقہ کو بلوایا۔ اس کی معشوقہ نہایت کالی کلوٹی تھی۔ 4 دن اور رات میں اس کے گھر رہا، خوب شراب کا دور چلا۔ حسینہ کے پاس واپس آیا تو اس نے کہا دعوت صرف لینا ہی نہیں دینا بھی چاہیے۔ یوسف سوداگر کی دعوت قبول کرنے درویش گیا، جس نے اسے ایک خوشنما باغ میں لے گیا اور شراب کافی پلائی اور اجازت مانگی کہ یوسف سوداگر اپنی معشوقہ کو بلائے۔ پہلا درویش نے اجازت دے دی۔ تبھی سوداگر نے اپنی معشوقہ، جو کہ ان کی ایک کالی کلوٹی معشوقہ تھی، اسے بلوایا۔ اس طرح 4 دن اور رات پہلا درویش سوداگر کی دعوت میں شب و رات گزارے
اور پھر حسینہ کے پاس آیا تو حسینہ بولی کہ صرف دعوت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، تمہیں دعوت بھی دینا چاہیے، تو گویا تم سوداگر کو دعوت بھی جا کر دو۔ میں نے یوسف سوداگر کو دعوت دی۔ یوسف سوداگر اور اس کی کالی کلوٹی معشوقہ کو لے کر اپنی حویلی کے پاس آیا تو نظارہ ہی بدلا ہوا تھا۔ زبردست، معاف کیجیے گا یہاں سجاوٹ ہوگا، رکاوٹ نہیں۔ زبردست سجاوٹ تھی۔ وہ ریرو یعنی وہ حسینہ باورچی خانے کی طرف تھی۔ کھانے پینے کے انتظامات درست تھے۔ 3 شبانہ روز خود ضیافت کی اور شراب کا دور چلا۔ چوتھی شب اس قدر جام چلا کہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حویلی کی سجاوٹ بگڑی ہے اور پری رو حسینہ غائب ہے۔ یوسف سوداگر اور اس کی کالی کلوٹی محبوبہ کی سر کٹی لاشیں ایک کمبل میں لپٹی ہے۔ مجھے وہی خواجہ سرا دکھا تو اس سے پری رو کا حال پتہ پوچھا۔ اس نے ایک اجنبی یوسف سوداگر کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو کر شراب نوشی کرنے پر مجھے ڈانٹا اور اس پری رو کا مکان پتہ بتایا۔ یوسف سوداگر کو درویش دعوت دینے گیا۔ یوسف سوداگر اپنی کالی کلوٹی محبوبہ کے ساتھ دعوت قبول کرنے اس کے گھر آیا۔ درویش دیکھتا ہے کہ سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ حسینہ یعنی وہ پری رو چہرہ جو درویش کے ساتھ تھی وہ کھانے پینے کے تمام انتظامات کر چکی تھی۔ 3 شبانہ روز خوب ضیافت کی اور شراب کا دور بھی چلا۔ چوتھی شب اس قدر جام چلا کہ سارے کے سارے بے ہوش گر پڑے تھے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو درویش دیکھتا ہے کہ یوسف سوداگر اور اس کی کالی کلوٹی محبوبہ کی سر کٹی لاشیں ایک کمبل میں لپٹی ہوئی ہے۔ درویش اچانک یہ ماجرا دیکھ کر باہر نکل پڑتا ہے۔ خواجہ سرا سے پوچھنے پر اس حسینہ کے مکان کا پتہ چلتا ہے۔ میں اسی پتے پر گیا تو اسے بالا خانے سے خود پر نظر ڈالتے دیکھا مگر کسی نے میرا حال نہیں لیا۔ ایک خوجے نے آ کر مسجد میں جا کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ خواجہ سرا آیا اور مسجد سے اٹھا کر ایک باغ میں لے گیا۔ اس نے کہا یہیں رہو جب تک تمہاری آرزو پوری نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے اس پری روح سے ملاقات سے ملایا۔ اس پری روح نے مجھے 100 اشرفی لے کر دمشق سے رخصت ہونے کو کہا۔ میں نے عشق کا اظہار کیا تو اس نے ڈانٹ کر دور جانے کو کہا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ 40 روز اس حال میں گزرے کہ میں جنگل اور گلیوں میں دیوانہ بن کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تھک کر اسی مسجد میں جا کر نمازیں ادا کرنے لگا۔ ایک روز وہی خواجہ سرا جمعہ پڑھنے آیا۔ اسی مسجد میں اس خواجہ سرا سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ نماز سے فارغ ہو کر مجھے اس پری روح سے ملایا۔ درویش اس حسینہ کے پتے پر پہنچا تو اس حسینہ نے بالا خانے سے اس کو دیکھا لیکن دیکھ کر اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ درویش اس کے قریب کے مسجد میں جا کر بیٹھنے لگا۔ خواجہ سرا سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ سرا نے اسے اس پری روح سے ملاقات کرا دی۔ اس پری روح نے اسے 100 اشرفی دے کر دمشق جانے کو کہا لیکن پہلا درویش جو کہ اس پری روح یعنی اس حسینہ کے عشق میں مبتلا تھا اس نے اپنے دل کا حال سنایا لیکن اس حسینہ نے اسے ڈانٹ کر اسے دور جانے کو کہا۔
दरवेश भी जंगलों जंगल फिरता रहा और अकेले इधर उधर भटकता रहा। 40 रोज बाद वो उसी मस्जिद में फिर आ पहुंचा। उसी ख्वाजा सरा ने फिर से उससे मुलाकात की और जुमा की नमाज के फारिग होने के बाद उस ख्वाजा सरा ने उस परीरू से उसकी मुलाकात करा दी। परीरू ने मुझे देखकर ख्वाजा सरा से पूछा, ये कौन है? उसने मेरे बारे में बताया तो परीरू बोली, क्यों झूठ बोलता है? मुझे तो ये इतला मिली थी कि वो दमिश्क जा चुका है। ख्वाजा सरा ने मेरा हाल बयान किया और कहा कि ये आपके इश्क में बीमार और काफ़ी कमज़ोर हो गया है। परीरू ने हकीमों को बुलाकर मेरी बीमार की तशख़ीस कराई तो सबों ने यही बताया कि इश्क का रोग है। मुझे नहला धुला कर शानदार पोशाक पहनवा कर फिर बोली, तू मुझे बैठे बिठाए नाहक रुसवा कर दिया। जो दिल में है साफ साफ बयान करो। मैंने दिल का हाल सुनाया तो उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद 8वें रोज़ मैंने उससे ज़ख्मी होकर संदूक में बंद होने का राज पूछा। ख्वाजा सरा दोबारा परीरू से मुलाकात कराता है। परीरू उससे उस ख्वाजा सरा से पूछती है कि ये कौन है। वो ख्वाजा सरा कहता है कि ये आपका वही माशूक है, वही मददगार है जो आपकी जान बचाई थी। तो वो परीरू कहती है कि क्यों झूठ बोलता है? मैंने किसी से मालूम किया था, मुझे इत्तला मिली थी कि वो दमिश्क जा पहुंचा है। फिर ख्वाजा सरा किसी तरह उसके हाल को बयान करता है और ये कहता है कि ये आपके इश्क में मुब्तला हो गया है और काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो गया है। परीरू हकीमों को बुलाती है और उसकी बीमारी का पता लगाती है। हकीमों का कहना होता है कि ये इश्क में मुब्तला है। हकीमों का कहना होता है कि इस बीमारी का इलाज वसाले यार होता है। वो परी चेहरा दरवेश को काफ़ी शानदार पोशाक पहनाती है और बोलती है, तूने मुझे बैठे बैठाए नाहक रुसवा कर दिया। अब तू साफ साफ बयान कर कि तू क्या चाहता है। तभी दरवेश अपने दिल का हाल सुनाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। यानी वो हसीना उस दरवेश से शादी कर लेती है। शादी के 8वें रोज़ यानी 7 दिन तक वो दरवेश उस हसीना से कुछ नहीं पूछता है। 8वें रोज़ वो उस ज़ख्मी होकर संदूक में बंद होने का राज पूछता है। उसने बताया कि वो दमिश्क की शहज़ादी है और यूसुफ सौदागर वही ग़ुलाम था जो महल में शहज़ादी को रोज़ाना शरबत वर्क़ुल ख़याल पेश करता था। उस यूसुफ नामी लड़के के इश्क में मैं मुब्तला हो गई और वालिद के पैसे से यूसुफ को इस शहर का एक बड़ा सौदागर बना दिया। यूसुफ सौदागर की ख्वाहिश पर उसको 1 लाख में बाग और 25 लाख में काली कलोटी लौंडी खरीद कर दिलाई। बाग बहिश्त की तरह था। जब एक दाई के साथ इस बाग में पहुंची तो काली लौंडी जाम लेकर आई। दोनों को एक दूसरे के साथ फहश हरकतें करते हुए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे माफ़ी मांग ली और शराब खूब पिलाई, जिससे मैं बेहोश हो गई। उसने मुझे तलवार मारी और सोचा कि मैं मर गई हूँ तो उसने संदूक में बंद करके किले की दीवार से उतार दिया जहाँ तुमने पाया। आगे की कहानी तुम खुद जानते हो कि 8वें दिन जब दरवेश अपनी पहली मुलाकात में हसीना को ज़ख्मी संदूक में बंद होने
बंद पाता है, उसका राज पूछता है तो पूछने पर वो हसीना बताती है कि वो दमिश्क की शहजादी है और यूसुफ सौदागर उसका ग़ुलाम था जो उसके महल में रोज़ाना शरबत वरकुल ख़याल यानी वो शरबत जिससे हसीना के जहन दिलो दिमाग को राहत मिले, इस तरह की शरबत रोज़ाना वो ग़ुलाम यानी यूसुफ नामी लड़का लेकर रोज़ाना आता था, जिससे शहज़ादी को इश्क हो गया था और वो यूसुफ के इश्क में इस तरह मुब्तला हो गई थी कि उसने यूसुफ को शहर का एक बहुत बड़ा सौदागर बना दिया। बाप के पैसे देकर यूसुफ को एक बड़ा सौदागर बना दिया और 1 लाख का एक बाग और 25 लाख की एक काली कलोटी लौंडी खरीद कर दिलाई। 25 लाख की काली कलोटी और 1 लाख का बाग, ये शर्त था कि बाग खरीदने के बाग को 1 लाख और 25 लाख में वो काली कलोटी लड़की, ये दोनों एक साथ में ही ख़रीदा जा सकता है, ये शर्त था। इस शहज़ादी दमिश्क ने 26 लाख दिलाकर ख्वाजा सरा से कहकर वो बाग और लौंडी खरीद कर सौदागर को, यूसुफ सौदागर को दिला दी। एक दिन जब शहज़ादी देखती है कि उसके घर वो सौदागर यूसुफ सौदागर नहीं आया, उसका माशूक नहीं आया, तो वो ख़ुद अपने एक दाई के साथ उस बाग में जाती है, जो वो बाग एक बहिश्त की तरह, एक जन्नत की तरह दिखता है। उस बाग में वो जाती है और उससे उसकी मुलाकात उस काली कलोटी लौंडी से होती है जो शराब लेकर आती है और वहाँ वो लौंडी, सौदागर और शहज़ादी होती है। लौंडी और सौदागर के दरमियान में फहश हरकतें होती हैं, जिसे देखकर शहज़ादी गुस्सा हो जाती है। शहज़ादी को काफ़ी शराब पिलाकर उसे बेहोश कर दिया जाता है और यूसुफ सौदागर उसके बाद शहज़ादी को तलवार से उसे मारकर सोचता है कि वो मर गया, तो उसे संदूक में बंद करके किले की दीवार से फेंक देता है। वही लुढ़कता हुआ वो संदूक दरवेश के पास आता है। आगे की कहानी, शहज़ादी कहती है कि आगे की कहानी तुम्हें मालूम है कि किस तरह मैं तुम्हें मिली और किस तरह मैंने उस लौंडी और सौदा। अपने सरगुज़िश्त सुनाने के बाद शहज़ादी मर्दाना लिबास पहनकर 5 हथियार बांधकर अलग अलग तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर रात के आखिरी पहर में पहले दरवेश के साथ निकल पड़ी। राह में दरिया था और उसके किनारे एक पीपल का दरख्त था। उस पीपल के दरख्त के नीचे शहज़ादी को बिठाकर मैं नाव ढूंढने गया। वापस आया तो शहज़ादी गायब थी। दमिश्क जाकर भी ढूंढा पर कोई पता नहीं चला। मैंने पहाड़ से कूदकर जान देनी चाहिए कि हज़रत अली मुर्तज़ा नामी सफ़ेद पोश आया और मुझे कहा, खुदकुशी हराम है, तुम्हारी फरियाद पूरी होगी, यहाँ से फ़ौरन निकल जा, कुस्तुनतनिया जा, जहाँ 4 दरवेश एक जगह जमा होंगे, वहीं चारों दरवेश की एक साथ मुराद पूरी होगी। दमिश्क की शहज़ादी अपनी सरगुज़िश्त बयान करने के बाद मर्दाना लिबास पहनकर 5 हथियार और घोड़े, अलग अलग रफ्तार के घोड़े लेकर पहले दरवेश को साथ में लेकर वो निकल पड़ती है। वह अब दमिश्क से निकलना चाहती है, निकल पड़ती है, क्योंकि अब यहाँ उसका रहना मुहाल हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से ये दोनों जोड़ी, पहला दरवेश और दमिश्क की शहज़ादी, वहाँ से निकल पड़ते हैं आराम की ज़िंदगी, राहत भरी ज़िंदगी एक साथ गुजारने के लिए। राह में एक दरिया आता है,
جسے پار کرنے کے لیے درویش اس دریا کے کنارے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا کر ناؤ کی تلاش میں آگے جاتا ہے۔ واپس آ کر دیکھتا ہے کہ شہزادی غائب ہے۔ دمشق جا کر وہ ڈھونڈتا ہے، پھر بھی اسے شہزادی نہیں ملتی ہے۔ پھر وہ روتا دھوتا پہاڑ میں جاتا ہے اور وہاں سے کود کر اپنی جان دینا چاہتا ہے، لیکن علی مرتضیٰ نامی ایک سفید پوش آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، تمہاری مراد پوری ہوگی، تم یہاں سے فوراً نکلو اور قسطنطنیہ چلے جاؤ۔ قسطنطنیہ میں وہاں تمہیں اور 3 درویش ملیں گے، چاروں ایک جگہ جمع ہوگے، تم چاروں کی مرادیں وہیں پوری ہوگی۔ تو ناظرین، یہ قصہ پہلے درویش کا خلاصہ تھا۔ اس سے قبل شروع قصے کا خلاصہ بھی اسی بہترین انداز میں کیا گیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔